امت نے ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا۔ صدیق نبی بھی ہوتا ہے، کہو بے شک، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، زور سے کہو بے شک۔ نبی کی صداقت میں شک کرنا کفر ہے۔ اللہ اپنے نبی کو صدیق کہتے ہیں۔ جس کو اللہ کہے صدیق، اس کی صداقت میں شک کرنا کفر ہے۔ صدیق اکبر کو صرف میں نے صدیق نہیں کہا، آپ نے صدیق نہیں کہا، علماء نے صدیق نہیں کہا، بلکہ نبی اکرم نے خود صدیق کہا اور اللہ نے صدیق کہا۔ جس طرح نبی پاک کی صداقت میں، کسی بھی نبی کی صداقت میں شک کرنا کفر ہے، اسی طرح صدیق اکبر کی صداقت میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن نے سورہ مریم میں انبیاء کی شان بیان کی، مختلف انبیاء کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ کہتے ہیں کبھی ابراہیم کو پڑھو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا سچا نبی تھا، صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کبھی اسماعیل کی کہانی بھی پڑھو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدوں کو پورا کرنے والا، اللہ کا رسول بھی تھا، اللہ کا نبی بھی تھا۔ اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اللہ کہتے ہیں کبھی موسیٰ کو بھی پڑھ لو، وہ بڑا مخلص تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کبھی ادریس کو بھی پڑھو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ادریس کو بڑا اونچا مقام دیا۔ اچھا، قرآن نے یہ شان نبیوں کو دی ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ نبیوں کی ساری شانیں صدیق اکبر پہ بھی فٹ ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر مثال دے کے یوں کہو کہ کبھی صدیق کو بھی پڑھ لو، پڑھا نہیں۔ سنی ہیں، پڑھا نہیں۔ مانتے ہیں، پڑھا نہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر جانتا ہے۔ ماننا اور جاننا بڑی فرق والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ماننا آنکھ بند کر کے ہوتا، جتنے صحابہ گزرے تمام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے نبی مانا۔ توجہ دینا میری بات پہ۔ صحابہ میں صرف ایک صدیق اکبر ہے کہ جنہوں نے نبی کو مان کے مانا، جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ ہر کسی نے کوئی معجزہ مانگا، ہر کسی نے کوئی چیز مانگی، مجھے دکھاؤ آپ اللہ کے سچے نبی۔ لیکن صدیق وہ صحابی ہے جب ہاتھوں میں ہاتھ لیا تو نبی پاک نے خود پوچھا، صدیق کچھ جانتا نہیں؟ کہا مینوں جانن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں من لیا تسی اللہ دے نبی۔